السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ایک سوال پوچھا ہے دینی اور وہ تعلق رکھتا ہے عقیدے سے۔ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پیدا کیا۔ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، مصنف ایک حدیث کی کتاب ہے عبدالرزاق کی رحمہ اللہ۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کسی حدیث کی کتاب کی ساری حدیثیں صحیح ہوں۔ محدثین نے، محققین نے، جو اسکالرز ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر سے کہتے ہیں کہ اے جابر، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی گئی؟ لیکن دوسری جو صحیح حدیثیں ہیں اس کے اندر ہم دیکھیں گے کیا دوسری حدیثوں سے اس کا ٹکراؤ تو نہیں ہے، اور اگر ہے اور پھر اس کی تحقیق کی ہے محدثین نے، جو اسکالرز ہیں، انہوں نے جو جرح تعدیل کے، یعنی جو روایت اور درایت کو اچھی طرح سمجھنے والے ہیں۔ یہ دو لفظ مشکل ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ وہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں تھیم وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور جنوں کو نار سموم، یعنی بڑی ہی سخت قسم کی آگ سے پیدا کیا۔ نار سموم، لو والی سخت ترین جو آگ ہے، بھڑکتی ہوئی جو آگ ہے، اس سے پیدا کیا۔ اور بنی آدم کو فرمایا کہ جو تمہارے لیے بیان کیا گیا ہے قرآن و سنت میں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے بنایا، اس کے بعد اپنی اس میں روح پھونکی اور وہ بن گئے۔ اس کے بعد انہی میں سے سیدہ حوا کو پیدا کیا، پھر میاں بیوی آپس سے ملتے رہے، پھر انسان جیسے آج پیدا ہو رہے ہیں ایسے ہی پیدا ہوتے چلے گئے۔ تو اب تیسری حدیث یہ ہے، مقابلہ کر رہے ہیں حدیثوں کا۔ دوسری حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب تھا اس کے ساتھ یا اس سے پہلے کوئی نہ تھا۔ اللہ رب العالمین موجود تھا، اللہ کی ذات موجود تھی، اور اس کے ساتھ یا اس سے پہلے کچھ نہ تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا ہے، اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پر ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ نے قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا اور قلم کو کہا لکھ، اور اس نے لکھ دیا لوح محفوظ میں۔ گویا اس وقت آسمان، اور جو حدیث میں آتا ہے ایک حدیث میں کہ تقدیریں لکھی گئیں، تقدیر کو اللہ نے لکھ دیا لوح محفوظ میں، زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے یا پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا عرش تھا، اس سے پہلے اللہ کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا، تو پانی موجود تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پہلے پانی کو پیدا کیا، اور اس کے بعد قلم کو کہا تقدیریں لکھیں۔ اس وقت آسمان اور زمین نہیں تھا، نہیں پیدا ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ ٹکراتی ہے ان حدیثوں کے ساتھ۔ اگر یہ کہا جائے کہ نور کو پہلے پیدا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا کیا، آپ نور ہیں، نور ہدایت ہیں، نور ہی نور ہیں آپ نور ہدایت ہیں، دلوں کو منور کرنے والے ہیں، روشنی دینے والے ہیں۔ لیکن لوگ قرآن پاک، یہ مسئلہ بڑا الجھا کے لوگوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن آپ صرف اتنا سمجھیں کہ اللہ نے سب سے پہلے، معلوم ہوتا ہے اس سے کہ پانی کو پیدا کیا ہے، کہ پانی جو ہے نا، عرش جو تھا اللہ کا وہ پانی کے اوپر تھا، پھر قلم کو پیدا کیا، قلم نے تقدیر لکھی، اور اس کے بعد اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ تو گویا کہ اے جابر، کہا کہ اے جابر، تیرے نبی کا نور اللہ نے پہلے پیدا کیا ہے۔ تو گویا یہ حدیث دوسری حدیثوں سے ٹکرا رہی ہے۔ آئیے اب ہم اس حدیث کی صحت کے بارے میں، کہ اس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اس میں پتہ چلا کہ محدثین نے، اور جو اس دور کے امام بخاری ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی، پچھلے ہی سالوں میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے اس کو کہا کہ یہ حدیث باطل ہے، اور دیگر محدثین نے کہا یہ موضوع ہے، یہ سیلف میڈ ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، یا میرے نور کو پیدا کیا، یا کہا جائے جابر تو نے سوال کیا ہے، تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ خلق اللہ اول ما خلق اللہ، یعنی خلق نور نبی کا، یا جابر، اے جابر، تیرے نبی کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے۔ تو یہ حدیث فیک ہے، سیلف میڈ ہے، جھوٹی ہے۔ اور اگر آپ اس طرف جائیں گے شیعہ کی طرف، تو وہ اس حدیث کو بڑا صحیح کہیں گے اور یہ بڑا بیان کریں گے کہ مصنف عبدالرزاق جو ہیں وہ ان کے استاد ہیں امام احمد ابن حنبل کے، اور پھر دلیلیں دے 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 کے کہیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا نور پیدا ہوا ہے۔ یہ حدیث باطل ہے، فیک ہے، گھڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور نبی کی طرف نسبت کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص اللہ کے نبی کی طرف وہ چیز منسوب کرے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمائی، تو آقا کا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔